الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو ہمارے ولاگ کے اندر۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے یا یوں کہہ لیجئے کہ 1 گھنٹہ پہلے یہ ہمارا ولاگ بن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ جائے۔ تو درود و سلام ہوں خدا کے اس آخری پیغمبر پر جس نے تاریکی اور ظلمت کے تمام پردوں کو تار تار کیا، جبر و استبداد کے مصنوعی کلوں کو مسمار کیا، ریگزار کائنات کو لالہ زار کیا، دشت عرب کو گلزار کیا، دامن فسق سیاں کو چاک کیا، آتش کدہ عالم کو رخش فردوس بنا کر گمراہی سے پاک کیا، جس نے مخلوق کو خالق سے ملایا، گرتوں کو اٹھایا، بگڑی کو بنایا، جو گلزار خلائق کا نفیس پھول ہے، جو آسمان و جود کا نیر اعظم ہے، بلبل جسے گل کہتے ہیں، قمری چمن کل کہتے ہیں، جہاں والے جسے مکی کہتے ہیں، جناح والے سرد چمنی کہتے ہیں، عرش والے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، تو فرش والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، انبیاء جسے برتر و اعلیٰ کہتے ہیں، امتی امام الانبیاء کہتے ہیں، جو ظلمت کے لیے نور ہے، بدن کے لیے روح ہے، جسم کے لیے جان ہے، مسلمان کا ایمان ہے، صاحب قرآن۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل انسانیت ذلت و پستی، نکت و اعتبار کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ جبینیں جنہیں مالک کائنات کے آگے جھکنا تھا، سورج کی خیرہ کن شعاؤں کے آگے سجدہ ریز تھی، تو کہیں آگ کے لپکتے ہوئے شعلے اس کے معبود، وہ دل جو جلوہ گاہ نور زاں ہونا چاہیے تھا، لات و منات کی محبت سے مسحور ہو چکا تھا۔ غرض یہ کہ آدمیت تم بخود اور انسانی انگشت بدنداں تھی، لیکن چونکہ خدا کا قانون ہے، فطرت کا اصول ہے کہ ظلمت کے بعد نور آتا ہے، تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، اور ظلم و ستم جب دنیا کو اندھا کر دے تو رحم و کرم کا خورشید نیر و تاباں درخشاں سارے عالم کو منور اور پرزیاد کر دیتا ہے۔ خدا نے اپنے اصولوں کی تعمیل کی، پے کر حسن جمال آیا، منبع نور کمال آیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جو ہے کائنات کے اندر، اس بات پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہر نعمت جتنی بھی کوئی بھی نعمت عطا فرمائیے نا، کسی بھی نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے تو میں نے تمہارے اوپر احسان۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی احسانات ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا اللہ تو مجھے جوتا عطا فرما دے کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، یا ان کے دور کے کسی شخص کا یہ واقعہ ہے، بہرحال منقول ایسے ہی ہے، ملتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ جو بھی شخص تھا، یعنی کہ روایات کے اندر یہ چیز ملتی ہے، تو اس نے جو ہے نا جی خیال سوچا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، تو یا اللہ تو مجھے جوتا عطا فرما۔ تو جب وہ باہر نکلے گھر سے اور جا رہے تھے تو سامنے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو وہ فوراً سجدے کے اندر گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے جوتے کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، مجھے جوتا عطا فرما دے، اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، تو اگر چاہتا تو مجھ سے بھی پاؤں چھین سکتا تھا۔ یعنی میں نعمت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دیں، زبان دی، مطلب جتنی بھی انسان کے پاس جتنی بھی آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی باری آئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ میں نے تم پر اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، اور ایمان والے ہی اس بات کو مانتے ہیں کہ اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ یہ دنیا کا آپ اندازہ کر لیجئے، خود ہی آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی بھی سوال کیا جائے دنیا داری کے حساب سے کہ مجھے فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، تو بعض اوقات بندہ دے بھی دیتا ہے، لیکن اگر انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو سب سے جو محبوب چیز ہے وہ دے دو،
تو پھر انسان انکار کر دیتا ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اپنا محبوب عطا کر دینا، اپنی محبوب چیز دے دینا، یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو چوتھے پارے کی ابتدائی آیات کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا آپ قرب پانا چاہتے ہیں، اس ذات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما کے اس کو بڑا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آج کل جس طرح سے پاکستان کے حالات ہیں، بہت زیادہ تکلیف دیکھنی پڑ رہی ہے، تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، سیلاب نے بڑی اپنی تباہ کاریاں مچا دی ہیں۔ تو خدا را میں جو ہے نا مخیر حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا رزق عطا فرمایا ہے اور وہ محفوظ مقامات پہ ہیں، ان کو چاہیے کہ جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں، سیلاب کے اندر جو لوگ ڈوب چکے ہیں، جن کو ایسی ایسی تکلیفیں آئیں کہ پورے کے پورے گھر ہی جو ہے نا وہ لٹ گئے ہیں، تو یہ امت مسلمہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت ہے کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئے، آپ کا ظہور ہوا، آپ تشریف لائے، تو آپ کی زبان اقدس پہ یہی الفاظ تھے کہ اللہم ربی حب لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اور جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو پھر بھی یہی الفاظ تھے آپ کی زبان پر کہ اللہم ربی حب لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت میرے حوالے فرما دے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امت بہت زیادہ پیاری ہے۔ اور جو بندہ میں نے ایک بڑے زبردست کامل درویش کو حضور داتا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار انور پر پلر پکڑے ہوئے دیکھا، اور مجھے یہ بھی شک پڑتا ہے کہ شاید وہ حضور داتا گنج بخش ہی تھے۔ تو وہ پلر پکڑ کے کھڑے ہیں، اور رات کا ٹائم تھا جب میں وہاں پہ پہنچا، تو وہ یہ الفاظ دہرا رہے تھے کہ یا اللہ سرکار دی امت دی خیر فرما، یا اللہ سرکار دی امت دی بخشش فرما۔ تو آج تک وہ مجھے جملہ یاد ہے، اور الحمدللہ میں دعاؤں کے اندر بھی سرکار علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ بھی سرکار علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کیا کریں، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، گھر میں میلاد کی محفل سجائیے اپنے، اور اگر کوئی بالکل ہی طاقت نہیں رکھتا نا، تو اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی بیٹھ کے محفل سجا لیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔